تحقیق متن میں آج ہم کچھ اور معروف اشعار مصروں اور ان کے خالقوں سے آگاہی حاصل کریں گے۔ ایک بہت ہی معروف شعر ہے اور عموماً اسے میر سے منسوب کیا جاتا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس شعر کے خالق ہیں شوق لکھنوی۔ یہ وہی شوق لکھنوی ہیں جنہوں نے معروف مثنوی زہر عشق لکھی ہے۔ یہ واجد علی شاہ کے طبیب تھے جبکہ خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ اصل ان کا نام حکیم تصدق حسین اور نواب مرزا یہ ان کی عرفیت تھی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، شوق لکھنوی۔ ایک ضرب المثل بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو یہ خوبصورت ضرب المثل بھی شوق لکھنوی نے اپنے ایک شعر میں یوں باندھی ہے: بے اثر کب یہ چاہ ہوتی ہے، دل سے ایک دل کو راہ ہوتی ہے۔ اچھا، جس طرح شوق لکھنوی کا یہ شعر موت کے حوالے سے ایک بڑی حقیقت کو بیان کرتا ہے اور یہ دہرایا بھی جاتا ہے، تو اسی طرح ایک اور شعر جو موت کے سلسلے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور زندگی کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے یہ عموماً ہماری تقریروں میں ہمارے کالمز کا حصہ بھی بنتا ہے: آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو اس معروف شعر کے خالق ہیں حیرت الہ آبادی۔ حیرت الہ آبادی بھی خواجہ حیدر علی آتش کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا اصل نام محمد جان خان تھا۔ ایک اور بہت خوبصورت شعر انقلابی نوعیت کا اور ترقی پسند حلقوں میں یہ شعر بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور خصوصاً کسی کا جو خون ناحق ہوتا ہے اس کے سلسلے میں یہ شعر بہت زیادہ دہرایا جاتا ہے۔ مصرع ہے: جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس شعر کے خالق ہیں امیر مینائی اور پہلا مصرع ہے: قریب ہے یار روز محشر، چھپے گا کشتوں کا قتل کیوں کر۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس شعر کے خالق ہیں امیر مینائی۔ امیر مینائی کے تعارف کی ظاہر ہے کہ اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ داغ دہلوی کے یہ معاصر ہیں اور نعت کے سلسلے میں ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ محامد خاتم النبیین ان کا نعتیہ دیوان ہے۔ تو اس شعر کے خالق ہیں امیر مینائی، اور امیر مینائی کا ایک شعر اور بھی بہت معروف ہے۔ عموماً وہ شعراء کے جو تقدیسی ادب کے سلسلے میں اپنا ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں تو ہم بعض اوقات ان کے ساتھ ایسی صفات وابستہ کرتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے انسانی سطح کی زندگی گزاری نہیں تھی، بس وہ فرشتہ تھے یا وہ صوفی تھے، جیسے خواجہ میر درد ہیں۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امیر مینائی کے بہت سارے ایسے شعر بھی ہیں کہ جو جذبات محبت یا احساس جمال یا تحسین حسن کے سلسلے میں بہت ہی خوبصورت ہیں، اور انہی میں ایک شعر یوں ہے، یہ مصرع آپ نے اکثر سن رکھا ہے لیکن بہت کم احباب یہ جانتے ہیں کہ جب ہم پہلا مصرع پڑھیں گے تو اس میں تحسین جمال کے سلسلے میں ایک بڑا نادر مضمون بیان کیا گیا ہے۔ یہ مصرع اکثر سن رکھا ہے آپ نے: وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ تو اس کا پہلا مصرع ہے: آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ تو اس شعر کے خالق امیر مینائی ہیں، اور اس شعر کا وصف یہ بھی ہے کہ اس شعر میں جوبن کا صحیح معنی جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ عموماً کسی نے بہت زیادہ بناؤ سگھار کیا ہو یا نئے کپڑے پہنے ہوں تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ آج تو کیا ہی جوبن ہے، لیکن جوبن کا حقیقی معنی کیا ہے وہ اس شعر میں واضح ہے: آنکھیں دکھلاتے ہو جوبن تو دکھاؤ صاحب، وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے۔ اب وہ الگ باندھ کے رکھا ہے، ظاہر ہے کہ ایک بڑی رمزیہ نوعیت کی بات کی ہے امیر مینائی نے،
اور اس نازک نقطے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جوبن کا صحیح معنی کیا ہے، کہ وہ چیز کے جس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، تو انسانی وجود میں کیا ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس کو باندھ کے رکھا جاتا ہے۔ تو اتنا اشارہ کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک شعر بہت خوبصورت ہے، مصرع آپ نے اکثر سن رکھا ہے، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اس کا پہلا مصرع ہے، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اس شعر میں جس طرح قیس کا کردار پیش کیا گیا ہے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی خوبصورتی ہمیں غالب کے شعروں میں نظر آتی ہے قیس کے کردار کے حوالے سے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ میاں داد خان سیاح جو اس شعر کے خالق ہیں، وہ غالب کے شاگردوں میں تھے اور پہل عشاق تخلص کرتے تھے، لیکن چونکہ سیر و سیاحت کا بہت شوق تھا تو اس وجہ سے غالب نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا تخلص سیاح رکھ لیں، اور یہ اورنگ آباد کے رہنے والے تھے۔ میاں داد خان سیاح شعر ایک بار پھر دہرا دیتے ہیں، قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ ایک اور شعر جو بہت ہی خوبصورت ہے، یعنی اپنے زبان کے برتاؤ اور محاورے کے لحاظ سے یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے، تو جو ہر جائی ہے اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ تو اس شعر کے خالق ہیں غلام مولا قلق، یہ مومن کے شاگردوں میں تھے۔ اچھا، ایک بات بڑی خوبصورت یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو کسی کا شاگرد ہوتا ہے تو استاد کا جو ایک اسلوب سخن ہے اس کے اثرات شاگرد پر بہرحال نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو شعر آپ کی نظر کیا ہے، تو جو ہر جائی ہے اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی، تو غلام مولا قلق کے اس شعر پر جو مومن کے اثرات ہیں وہ بھی نمایاں ہیں۔ تو غلام مولا قلق یہ میرٹھ کے رہنے والے تھے۔ عموماً جب ہم کسی کے تحریر کی تعریف کرتے ہیں تو ایک مصرع پڑھتے ہیں، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ تو ایک تو تصحیح کر دی جائے کہ یہ مصرع یوں ہے کہ اللہ کرے حسن رقم اور زیادہ، اور اس مصرع کے خالق ہیں نواب مرزا داغ دہلوی، اور پہلا مصرع ہے، خط ان کا بہت خوب، عبارت بہت اچھی، اللہ کرے حسن رقم اور زیادہ۔ اسی طرح داغ کا ایک اور بہت اچھا شعر ہے کہ اس کا ایک مصرع یہ بہت معروف ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے، رہروے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، رہروے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مصرع بھی داغ کا بہت مشہور ہے اور پہلا مصرع بہت کم احباب جانتے ہیں۔ مصرع ہے، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ پہلا مصرع کچھ یوں ہے، نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تو یہ داغ کا شعر ہے۔ داغ ہی کے ایک معاصر ہیں ظہیر دہلوی، ظہیر الدین ظہیر۔ ظہیر الدین ظہیر دہلوی یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں تھے، اور یہ وہی ظہیر دہلوی ہیں جنہوں نے داستان غدر رقم کی ہے۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ غدر کے دوران کیا ہوا، میرٹھ سے لشکری کس طرح آئے، اس وقت بہادر شاہ ظفر کا کیا رد عمل تھا، تو داستان غدر میں اس کی کہانی جو ہے وہ رقم کی گئی ہے۔ اگرچہ بعض واقعات اور حقائق کے سلسلے میں آگے کچھ نئی باتیں بھی سامنے آئی ہیں، اور ظہیر دہلوی کی داستان غدر کے بعض پیش کردہ حقائق قدر متنازع بھی ٹھہرے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ظہیر الدین ظہیر کا ایک شعر بہت مقبول ہے، لیکن بہت کم دوست جانتے ہیں کہ یہ شعر ظہیر دہلوی کا ہے، کہ یوں تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔
ظہیر الدین ظہیر کا جیسے یہ شعر مشہور ہے، تو اسی طرح ایک اور شعر بھی ہے کہ چاہت کا جب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی۔ اس کے خالق ہیں ظہیر دہلوی۔ اسی طرح جب ہم کسی بڑے شخص کے جانے پہ جو گریہ وزاری کی جاتی ہے تحریری صورت میں، کالمز کی صورت میں، خطابات کی صورت میں، تو ایک شعر بہت مقبول ہے، پڑھا جاتا ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ تو اس شعر کے خالق ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ ظاہر ہے کہ یہ معروف شاعر ہیں، ہماری ادبی اور تہذیبی تاریخ میں ان کا ایک بڑا مقام ہے، مقدمہ شعر و شاعری کے خالق، اور سوانح عمری ہو یا تاریخ کے بعض حوالے ہوں تو مولانا حالی ایک بڑا نام ہے۔ تو یہ شعر ان کا ہے، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ حالی کا ایک اور شعر بھی ایک ضرب المثل کے طور پر پڑھا جاتا ہے، لیکن بہت کم دوست جانتے ہیں کہ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کا ہے۔ وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا۔ یہ دوسرا مصرع عموماً یوں بھی پڑھا جاتا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ تو ایک تو اس کا درست متن جو ہے وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا، اور پورا شعر جو ہے وہ امید کیا جس کی ہو انتہا، وہ وعدہ نہیں جو وفا ہو گیا۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہے۔ یہ شعر اپنے متن کے اعتبار سے کئی اور قرینوں سے بھی مقبول ہے، یعنی مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، یا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اور دوسرا مصرع یوں پڑھا جاتا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے عوامی ذوق، کہ شاعر ایک شعر تخلیق کرتا ہے، اس کا جو متن ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو درست وہی ہوتا ہے جو شاعر نے لکھا ہوتا ہے، لیکن عوامی ذوق بعض اوقات شعر کو اس کے اندر قدر تبدیلی لے آتی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تبدیلی بہتر ہوتی ہے، یعنی اصل متن سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، لیکن خوبصورتی اپنی جگہ، متن کی درستی جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس شعر کے خالق ہیں میر طاہر علی رضوی، فروخ آباد کے رہنے والے تھے، اور بطور کلیکٹر جو ہے وہ ریٹائر ہوئے، اور شعر کا درست متن جو ہے، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملے جس کو سبق یاد رہے۔ تو خالق ہیں میر طاہر علی رضوی۔ تو تحقیق متن کے سلسلے میں آج ہم نے کچھ اور معروف اشعار اور ان کے یا کوئی معروف مصرع، اس کا پورا شعر اور اس کے خالقوں سے ہم نے آگاہی حاصل کی۔ تحقیق متن میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طالب علموں اور ادب کے جو صاحبان ذوق ہیں ان کو کسی مصرع، اس کے پورے شعر اور اس کے خالق سے آگاہی دی جائے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بہت سارے شعر ہم کسی اور کے نام سے پڑھتے ہیں اور اس کے فکری نظام سے ہم جوڑ کے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کا خالق کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح خالق اور شعر کے درست متن سے آگاہ ہوں۔